الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يزعروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ترجمہ. پھر اس نے ایک اور سامان کیا یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے. ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں. ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے. تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا. تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ. چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں. پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں. بولا یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے. اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر دیں گے، اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. محترم سامعین، آج میں یاجوج اور ماجوج ذائی مخلوق ہے. سورہ کہف کی تلاوت کردہ آیات کی روشنی میں ان سے متعلق چند گزارشات پیش کرتا ہوں. یاد رکھ، یاجوج اور ماجوج دو قبیلے ہیں. بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ان کا نسب صرف باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے،
یاجوج اور ماجوج دو قبیلوں کے اصل نام اقوق اور ماقوق تھے، لیکن عرب ان کو یاجوج اور ماجوج کہنے لگے۔ ان کا ذکر اہل کتاب کی کتابوں میں بھی ہے اور قرآن پاک کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ہے۔ سکندر ذوالقرنین دوران سفر جب اس علاقے میں پہنچا تو لوگوں نے فریاد کی کہ یاجوج ماجوج نے ہمارے علاقے میں قتل و غارت مچا رکھی ہے، آپ ان کو روکنے کے لیے دیوار بنا دیں، خرچ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے وسائل وافر عطا فرمائے ہیں، تم صرف کام میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ چنانچہ دیوار بن گئی اور علاقے کے لوگ محفوظ و مامون ہو گئے۔ جغرافیہ دانوں نے بتایا ہے کہ یہ مشرق بعید کے شمال میں آخری کنارے میں رہتے ہیں۔ ان کی بستیوں کے نام ہیں شندران، خرقان اور رغوان۔ دجال کی ہلاکت کے بعد یہ قوم خروج کرے گی۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں وہ مقام علاقہ معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان پہاڑ اور سمندر حائل ہوں۔ آسٹریلیا کے شمال میں سمندر کے اندر ایک بڑی دیوار ہے جو 1000 میل لمبی اور 1000 فٹ اونچی ہے۔ بعض ماہرین وہاں گئے ہیں اور تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آج بھی بہت سارے عجائبات ایسے ہیں جن سے متعلق پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی زبردست سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور وسائل کے باوجود کائنات کے کچھ ایسے سربستہ راز آج بھی ہیں جو حقیقت میں انسان کو معلوم نہیں ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن پاک کی صداقتوں پر پورا یقین ہے۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ قوم دیوار کو توڑ کر دنیا والوں پر ٹوٹ پڑے گی، تمام شہر اور علاقے ان سے بھر جائیں گے اور وہ کثیر تعداد میں ہوں گے اور تیز رفتار ہوں گے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، دنیا میں زبردست تباہی مچائیں گے اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔